रज़ाए नात नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीन फलक का हुआ समाए फलक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह ताला पर हक है कि उसके उस दिन और रात के गुनाहों को मुआफ़ कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का जिक्र करने से दिलों का जंग दूर हो जाता है। अल्लाह ताला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनने से इंसान के सीने शिफा पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा कलाम सुनने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है, नेकियों का हुसूल होता है, यानी बंदे को नेकियां मिलती हैं, बरक़ात नसीब होती हैं। आइए अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा कलाम की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, अलम यजिदक यतीमन ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة
ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سورہ والضحیٰ کی مقدس آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا بھی ذوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ضرور کیجئے، ترجمہ قرآن بھی پڑھیے، اور معرفت القرآن ترجمے کا مطالعہ فرمائیے. لفظ ٹو لفظ، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ انشاءاللہ یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا. اور اس کے ساتھ اس پہ حاشیہ افہام القرآن بھی ہے. قرآن پاک کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، بڑے مختصر انداز میں اس کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کی برکتیں اور اس کی یوں بولیے کہ اس کی چاشنی کے اندر، اس کے ذوق کے اندر اور انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا شوق بھی عطا فرمائے اور درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب. اے محبوب، جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے اسے جنت میں ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی. تو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. انشاءاللہ الکریم ہم حمد باری تعالیٰ بھی پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی کریں گے. محفل نعت پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ایک ذوق بھی دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یوں بولیے ایک شوق بھی دلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. کچھ دخل عقل کا کام امتیاز کا. اللہ اللہ شرگ سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں بھیجا. شرگ سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں بھیجا. کیا کام اس جگہ خیرات تاز کا. گیا کلیم سے مشتاق دید کو، وش گیا کلیم سے مشتاق دید کو. جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا. جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا. اللہ
علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو اسم ذات اللہ کے ساتھ یاد کرتا ہے، یہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ تعالی کو اس کی ساری صفات کے ساتھ یاد کر لیا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں شعری رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ کو شعریہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کو وہ فرمایا ہے جو پہلے کسی امت سے نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ذاک یا جبریل، اے جبریل وہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمایا قولہ تعالی، اللہ کریم کا یہ فرمان فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، یہ اللہ نے آپ ہی کی امت سے فرمایا ہے، پہلے کسی سے نہیں کہا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں
تجھے شاہ حجاز کا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے رسن بندہ بھی ہو تو کیسے پڑے گا احساس کا بندہ بھی ہو تو کیسے پڑے گا احساس کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ جا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ دے تو کچھ نہ جا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے پڑھیے علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سزا ہو، سرور ہر دو سزا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سزا ہو۔ اپنے آنکھوں کا تصدق، اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، بدوں کو بھی نبھاؤ، بدوں کو بھی نبھاؤ۔ کس کی پھر ہو کر رہے ہو، کس کی پھر
کو نہ چاہو ہم کو نہ چاہو مصطفیٰ خیر الورا ناشسترو ہیں تم وہی مگر عطا ہو درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو عطا دے تم عطا لو وہ عطا دے تم عطا لو وہی چاہے جو چاہو مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا مصطفیٰ خیر الورا سرورے دو واہ سبحان اللہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ شان بخشی ہے، حضور مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریوں کو کافور کر دیتے ہیں، دکھوں کو سکھ میں تبدیل فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر فرمائی کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹی تو آپ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. تو آقا کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، روایت کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ ذرا سیدھی کرو. تو جب آپ نے ٹانگ سیدھی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا دست شفا پھیرا. فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، میری ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے میں اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اچھا میں یہاں ایک ذوق والی بات بتاؤں آپ کو. حسان بھائی، عدنان بھائی، عادل بھائی، پیارے مدنی بھائی، آپ دیکھیے عام طور پر بندے کو ہڈی میں چوٹ لگے نا تو ہڈی جڑ جاتی ہے. ہڈی میں چوٹ لگ جائے، ٹوٹ جائے، فریکچر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہڈی کیا ہو جاتی ہے؟ جڑ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی سردی کا موسم آتا ہے تو درد دوبارہ کیا ہو جاتی ہے؟ واپس آ جاتا ہے. یا پھر کوئی اس پہ جو ہے زور پڑ جائے تو بھی درد کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ نکل آتا ہے. لیکن جناب عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ جب حضور کا دست شفا میری پنڈلی پر پھرا تو فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، یہ ایسی ہو گئی جیسے میں اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. تو ہم کیوں نہ کہیں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی
مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو. یا مرحبا سبحان اللہ. امام اہل سنت نے ایک اور کلام میں لکھا، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج. کج کہتے ہیں کمی کو، ٹیڑھے پن کو. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو. یا مرحبا ماشاءاللہ. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون سے خدا جدا نہ کرے. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہ عیسیٰ اگر گواہ نہ کرے، آہ عیسیٰ اگر گواہ نہ کرے، عیسیٰ اگر گواہ نہ کرے. کہاں لے چلا حرم سے مجھے، دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا بھولا خدا نہ کرے، ارے تیرا بھولا خدا نہ کرے، کون سے خدا جدا نہ کرے. روشن شمع عشق حضور دل میں روشن ہے، شمع عشق حضور
جوش ہوس ہوا نہ کرے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منکرا جان سے التجا نہ کرے منکرا جان سے التجا نہ کرے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے ان سے خدا جدا نہ کرے سب کا جی رکھنا جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا ہو گیا اچھا جو دل برا نہ کرے ہو گیا اچھا جو دل برا نہ کرے ہو گیا اچھا جو دل برا نہ کرے دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں میں دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں دل سے ایک ذوق میں کا طالب ہوں کون کہتا اتقا نہ کرے کون کہتا اتقا نہ کرے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے کون سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے یا مرحبا سبحان اللہ. دل یاد حضور کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ساتھ دل جو ہے یہ آباد رہے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ہمارے دل کو ایسا بنا دے, اور امام اہل سنت کے دل کا فیضان اگر ہمارے دل کو مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے. آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو دل میں حضور کی یاد ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اجالا ہو دل کے اندر. کوئی بغض, یہ کینہ, یہ دشمنی, یہ حسد, یہ تکبر, یہ کو دل میں رکھنے کی چیزیں ہیں. اور اس طرح اعتماد علی الخلق ہے اور اناد ہے,
اور بہت ساری جو ہے نا یہ باطنی بیماریاں ہیں. کیا یہ دل میں رکھنے کی چیزیں ہیں؟ نہیں. ایمان والے کا دل تو حضور کی یاد سے آباد ہونا چاہیے. ایک اور مقام پہ امام علیہ سنت نے سبحان اللہ لکھا، فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. دل کی کیفیت ایک اور جگہ پر آپ نے اپنی فرمائی. فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. میں قربان جاؤں، کبھی خندہ زیر لب ہے، اب دل کی کیفیات کا بیان ہے. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی ساری رات رو رہا ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی ہجر مصطفیٰ کا غم ہے، کبھی عنایت مصطفیٰ کی خوشی ہے. کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اللہ ہمارے دل کو ایسا خوبصورت دل بنا دے. تو آپ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. تو دل کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی یاد کا یوں بولیے کہ ایک خوبصورت گلدستہ بنانا ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چمکتا دمکتا رکھنا ہے، تو یہ باطنی بیماریوں سے، یہ دنیا کی جو فانی اور بیہودہ لذات ہیں، جو ہوس ہے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ بچانا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں ان چیزوں سے بچانے میں اپنی مدد فراہم کر رہا ہے، کردار بھی ادا کر رہا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کا ذوق بھی دے رہا ہے، سنت مصطفیٰ کا شوق بھی دے رہا ہے کہ ذکر دل میں بسانا ہے اور سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہم نے حضور کی یاد کو دل میں بسانا ہے اور آقا کریم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آپ شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار ایک شمع جلا لو دل میں. بعد مرنے کے لحظت میں بھی اجالا
سرکار کے جھنڈے کے تلے حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں مانگو جب بھی مانگو وسیلے سے انہیں کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور تو بالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس گناہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا جس گناہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا صلائے نعت نبی پائے گا جس خالد صلائے نعت نبی پائے گا جس دل خالد وہ کرم دیکھے نہ تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھے نہ تم دیکھنے والا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت اہل سنت نے بھی التجا پیش کی ہے، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں تو بیڑا پار لگا دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے تھے تو آقا کریم ایک مرتبہ خواب میں تشریف لے آئے، حضور نے کرم فرمایا، اس کا مضمون ایسنس اس روایت کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا کریم نے کرم فرمایا اور ان کے رخسار پر بوسہ شفقت بھی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میرا رخسار بھی مہکتا رہا، میرا گھر بھی کئی دن تک مہکتا رہا، خوشبوئیں آتی رہیں۔ بھئی کیوں مہک رہا ہے گھر، کیوں مہک رہا ہے؟ اس لیے کہ محبوب خدا کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور کی تو شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ جس رستے سے گزر جائیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ ایک اور مقام پہ امام سنت نے سبحان اللہ حضور کے گزرگاہ کا ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ یہ گلیاں مہک رہی ہیں، یہ ہواؤں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ منہ تو اس قابل نہیں ہے لیکن دیدار کے قابل یہ کہاں، میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ تو حضور کا دیدار چاہنے کے لیے، یہ تمنا رکھنے کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ایک اسلامی بھائی کی میں آپ کو بات سناؤں، آپ دیکھیں کہ کیسی پیاری بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ کسی کو ملنے کے لیے گئے، رات کا ٹائم تھا، ایسے ملاقات کے لیے جانا ہوا ان کا، تو دیکھا کہ اسلامی بھائی بڑا ماشاءاللہ زبردست امامہ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، سرما لگایا ہوا ہے، خوشبو جناب لگائی ہوئی ہے، اور کپڑے بڑے اچھے جو ہے وہ پہنے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا اتنا اہتمام، تو میں سمجھا کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں جانا تو کہیں نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس اب ملاقات آپ جائیں گے تو پھر میں سو جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے سونا ہے اور اتنا آپ نے اہتمام کیا؟ انہوں نے کہا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ اہتمام سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اکھیاں دے ڈیوے بال کے راواں سجا لواں، ہے جی۔ تو یہ انداز دیکھیں، طلبگاروں کی یہ پیارے پیارے انداز ہیں۔ تو جب یوں تڑپ سچی ہوتی ہے تو وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ کرم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ کرم نصیب فرمائے۔ درود پاک کا اپنا بندہ جو ہے وہ ذکر اگر اپنائے اور اسی کو اپنا وسیلہ بنائے تو اس سے بھی جو ہے وہ کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو فضول باتوں سے بچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو، تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو۔ یہ کیوں کہوں مجھے کوئی عطا ہو عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھے کوئی عطا ہو عطا
کا بھلا وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے عذابوں اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے عذابوں اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے عذابوں ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا ہوگا دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا ہوگا دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا ہم سے کمینوں سے وہ جس کو یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے خاص کیا اللہ نے اپنے خاص کیا میٹی نہ گوبر بات سے مر گئی لاگی میٹی نہ گوبر بات سے مر گئی لاگی جب خاک اوڑے جب چاک اوڑے منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو گے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا لو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا ملا لو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا ملا قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبی پر قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبی پر کہ جو ان کی رضا ہو وہ ہی خالق رضا جو ان کی رضا ہو وہ یہ خالق رضا ہو جو ان کی رضا ہو وہ یہ خالق رضا ہو آپ دیکھیے حضور کی رضا
حضور کی رضا تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا بنائی اور کعبے کو قبلہ بنا دیا. تو ہم کیوں نہ کہیں جو ان کی رضا ہو وہ یہ خالق کی رضا ہو. جو ان کی رضا ہو وہ یہ خالق کی رضا ہو. ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا گئے گھر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے گھر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. طیبہ بھی ہیں جہیت یہ طیبہ، آسی بھی ہیں جہیت یہ طیبہ ہے زاہدو. آسی بھی ہیں جہیت یہ طیبہ ہے زاہدو. مکہ نہیں ہے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. ہر وقت ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو. سوچا سے گناہگار کہو رخت عمل پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو. پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو. اے نفس رنج دیا اپنی بدی سے. اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے. کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو. کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی. سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو. سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو. سر خم ہو درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا ہو. شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھے. شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھ. دل کھول کر دل کھول کر جلا گو. دل کھول کر
بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی خدا پہ تم کو چھوڑا گیا وہی جانے کہ کیا تم ہو تم ذات خدا سے نہ جدا جدا نہ خدا گو اللہ کو معلوم ہے کیا جانی کیا ہم خاک ہیں اور خاک ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا خاکی تو آدم جد آیا ہے ہمارا تو آدم جد آیا ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار تمغاغ ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغاغ ہمارا یہ خاک سرکار سے تمغاغ ہمارا جس پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شہداغ ہمارا اس خاک پہ قربان دل شہداغ ہمارا پوچھتے فلک ستان زمین سے خم ہو گئی پوچھتے فلک ستان زمین سے خم ہو گئی پوچھتے فلک ستان زمین سے سن ہم پہ مدینہ گئے سن ہم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک کی بابا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک کی بابا ہے ہمارا اس لفظ خاک شگن شاہ سے پایا اس نے لفظ خاک شگن شاہ سے پایا اس نے لفظ شگن شاہ سے پایا وہ حیدر کرا جو حیدر کرا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا 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 خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں کہ جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں کہ جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں کہ جو وہ خاک نہ پائی آباد روزہ جس پہ
بے مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس بے مدینہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خالق ایمان ہے ہمارا خاکی تو آدم جاتے جانا ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ذہن میں کلام کے دوران ایک بات آ رہی تھی. آپ دیکھیں عام طور پر گھر میں صبح ناشتے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ تقریباً ڈسٹنگ ہی ہوتی ہے. ڈسٹنگ کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, صفائی کرتے ہیں. کبھی خاک کو اٹھاؤ اور اس خاک کو اٹھا کے گھر سے کیا کرو, باہر ٹرانسفر کر دو. یہ نہیں کہ اپنے گھر کے آگے سے اٹھا کے کسی گھر کے آگے ڈال دو, یا صفائی کر کے اوپر سے ہی بلڈنگ سے ہی نیچے گرا دو کہ جو نیچے ہے وہ خاک سے معمور ہو جائے. ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو کرتے ہیں انہیں بھی خیال کرنا چاہیے ایسا نہیں کریں. تو بہرحال ڈسٹنگ کرتے ہیں, خاک ساری نکالتے ہیں اور گھر سے کیا کرتے ہیں, باہر جو ہے نا اس کو بھیج دیتے ہیں, ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. ایک خاک یہ ہے, اور ایک خاک وہ ہے کہ جسے عاشق رسول جا رہا ہے تو اپنے چہرے پہ سجا کے جا رہا ہے. یہ کون سی خاک ہے؟ یہ وہ خاک ہے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. ایک خاک ہمارے یہاں کی خاک ہے اور ایک خاک مدینے کی خاک ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار المدینہ شفاء لکل داء. یہاں کی خاک کہیں پڑی ہوئی ہو تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ بھئی یہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے, لیکن در مصطفیٰ کے یہاں کی خاک کسی کو مل جائے تو اس کا بیڑا کیا ہو جائے, پار ہو جائے. امیر سنت نے لکھا ہے, فرماتے ہیں, اور خاک مدینہ پہ اور کلام بھی ہیں. امیر سنت نے بھی لکھا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. تو یہ وہاں کی خاک ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کی تفسیر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمائی وہ یہ ہے, یا رسول اللہ, اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ پہنچا ہے ان اقسم بتراب قدمیک, کہ اللہ کریم نے آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم یاد فرمائی ہے. اے مدعی اس خاک کو تم خاک نہ سمجھے. یہ خاک کہاں کی خاک ہے؟ یہ مدینے کی خاک ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور خاک مدینہ کی برکتیں بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. ابھی سنت نے شعر لکھا ہے حدیث پاک کے جو ہے ترجمانی کرتے ہوئے, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر, مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر, پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے, پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے, پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے. بڑا پیارا کلام ہے, بڑے پیارے پیارے اس کے اشعار ہیں. اور آخر میں آپ نے کیا لکھا ہے, فرماتے ہیں بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ, بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے, پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. تو یہ مدینے کی خاک ہے. سبحان اللہ. اور یہ ساری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ منورہ کی عبادت حاضری بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب بھی نصیب فرمائے. جائیں
تو وہاں ادب بھی کریں، احترام بھی کریں. جس طرح یہاں ہر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوکتے ہیں، ادھر تھوک دیا ادھر تھوک دیا، ادھر جو ہے نظرہ لگا ہوا تو یہاں پھینک دیا وہاں پھینک دیا. تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بندہ تھوکنے سے بچے، کہ وہاں تھوکنے سے بندہ کیا کرے، گریز کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گزر رہے ہیں تو کیا کریں، کوئی نظر آ گئی بوتل آ گئی اس کو ٹھڈا ماریں گے. اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے اسے اٹھائیں اور اس کے لیے جو جگہ مقرر ہے اس کو وہاں پر کیا کر دیں، ٹرانسفر کر دیں. تو ادب جتنا کریں گے، جتنا احترام جو ہے وہ کریں گے، جتنا جو ہے وہ دل کو یوں بولیں کہ حضور کی محبت میں اس کو فنا کریں گے، اتنی برکت ملے گی. آئے ہائے، امیر سنت نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، ہستی اور پھر کیا ہے، فنا ہے. فرماتے ہیں عشق کے سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات نصیب فرمائے. پروگرام جو ہے یہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم منقبت سنیں گے، پھر صلاۃ والسلام، اور پھر انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا. حسان بھائی منقبت پڑھیں گے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو فقیر ہو تمہارا، میرا خالق صبر دو فقیر ہو تمہارا. سب سا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے. میرا بجز جوہر میرے مرشد میرا بجز جوہر کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی مانگا ہے مدد کو، مدد کو وہی مانگا ہے مدد کو. میں نے جب جگہ پکارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را.
سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را میرا خالق کا بھر دو میں فقیر ہوں سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بڑوں کا ہمیشہ ادب کریں، ان کا احترام کریں، اپنے والدین کا ادب احترام کریں، اپنے چچا تایا کا ادب احترام کریں، اپنی پھپھو خالہ کا ادب و احترام کریں، اور جو بزرگ ہیں ان کا، جو عمر میں بڑے ہیں ان کا بھی احترام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا احترام کریں، حضرات انبیاء کرام کا ہمیشہ احترام کریں، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان پر نرمی کریں، ان پر مہربانی کریں، اور اچھا انداز اپنائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کریمہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے، آخرت میں بھی برکتیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا انزل علينا مائدة من السماء وانزل علينا رزقا واسعا مباركا من جهات الست تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا بفضلك بفضل نبيك وبرحمتك وبرحمة نبيك وأنت خير الرازقين بحرمة سيدنا محمد طه وياسين نبي الرحمة. اے میرے کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے کریم ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا رب کریم جتنے پروگرام میں شامل ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, مولا کریم جو بعد میں دیکھیں گے, یا اللہ سب کی بخشش فرما, بے حساب بخشش فرما, پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اے کریم ہماری مشکلیں آسان کر دے, پریشانیاں دور کر دے, بیماریاں دور کر دے, بلائیں دور کر دے. اے میرے کریم ہمارے ملک میں جو سیلاب کی آفت آئی ہے مولا کریم, جن کے گھر بہ گئے, جن کے مولا کریم مال و متاع بہ گئے, یا الہ العالمین انہیں صبر بھی عطا فرما, انہیں پہلے سے اچھا مولا کریم کر دے, انہیں نعم البدل عطا فرما. اے میرے کریم اے الہ العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما, دنیا سے جائیں کلمہ طیبہ پڑھتے جائیں, بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرما, دعاؤں التجاؤں پہ رحمت کی نگاہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی, لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک.